یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے نوجوان نسل ہے اور اپنے اسلاف کے بارے میں ان کے عجیب و غریب نظریات ہوتے ہیں کہ جی یہ بابا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. تو یاد رکھیے کہ ان لوگوں کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا نام جاری ہوتا تھا. ان کے دل ہر وقت اللہ کے نام کے ساتھ معطر ہوتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا نام لو، اتنی کثرت سے لو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کا نام اتنی کثرت سے لو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے. آج ہمارے معاشرے میں ہمارا تعلیم یافتہ نوجوان کتنا اللہ کا نام لیتا ہے، یا جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چل کے ہم اسلاف کے باغی ہوتے ہیں، وہ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ جتنے علوم ہیں، یہ جیسے میں آپ کے سامنے چیزیں واضح کر رہا ہوں یا آپ اپنی معلومات آگے دوسروں کے ساتھ واضح کرتے ہیں، ان علوم کا تعلق ہماری اصلاح سے نہیں ہوتا. یعنی میری اصلاح اس سے نہیں ہوگی کہ میں آپ کے سامنے 1 گھنٹہ تقریر کر لوں. ہو سکتا ہے آپ کی ہو جائے، میری اس سے نہیں ہوگی. میری ذاتی اصلاح کس سے ہوگی کہ میں ایک طرف بیٹھ کے اللہ کا نام لوں، زبان سے اللہ کا نام. مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شاگرد نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ حضرت میں تو اتنی تصنیف و تعلیف کرتا ہوں، اتنی واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اتنا درس و تدریس کا کام کرتا ہوں. اس کا خیال تھا کہ وہ تو مجھ سے بڑے خوش ہوں گے اور میری تعریف کریں گے. تو حضرت نے اسے ایک جملے میں جواب دیا کہ ارے بھائی، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو دوسروں کے لیے کر رہے ہو. یہ بتاؤ کہ اپنے لیے کیا کر رہے ہو، اپنے تزکیے کے لیے کیا کر رہے ہو، اپنی اصلاح کے لیے کیا کر رہے ہو، اپنے دل پہ تم کتنی محنت کر رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں، اس کے الفاظ میں، اس کے الفاظ کی تاثیر میں، ہر چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں. اور پھر بسا اوقات ایک ظاہر بین آدمی کے لیے اس کو سمجھنا، اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر کسی کے لیے سمجھنا مشکل بھی ہے تو کم از کم خاموشی اختیار کر لے. ان نیک لوگوں کے بارے میں اپنی زبان سے وہ کلمات ادا نہ کرے کہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے اٹھ جائے. جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے نا کہ جو آدمی میرے دوست کو تکلیف دے گا تو میں اس کے لیے پھر جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تو اگر کسی کی باتوں سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو کم از کم خاموشی اختیار کر لینی چاہیے.